بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہدی للمتقین کے بعد جو بات بیان ہو رہی ہے نا، وہ ان متقین کی کوالٹی ہے کہ جو قرآن کتاب سے ہدایت لیتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ جی جی صحیح ہے۔ جی لیکن دوسرا نقطہ نظر جو نسبتاً جس کی طرف میزان میں اشارہ ہے، اگر ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان پہلے مرتبے اور درجے پر ہدایت فطری اور عقلی سے فائدہ اٹھا کے تقوی تکوینی، یہ لفظ علامہ طباطبائی نے یوز کیا ہے، جی تقوی تکوینی، یعنی ہاں تقوی تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی جو شریعت سے نہیں آتا، بلکہ جو نیچرل سسٹمز ہیں، یعنی جو خدا نے ہمیں فطرت دی، عقل دی، جو نیچرل یعنی ہاں تکوینی جی جی نظام، جی جی بالکل ان کی بنا پر انسان تقوی حاصل کرتا ہے، اور وہ ایک فرسٹ لیول آف تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب انسان یعنی وہ پہلے درجے کا تقوی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ڈھونڈ رہا ہے ہاں کہ پھر اس کے بعد میں اس کی اس سے آگے کہاں جاؤں۔ ہاں ہاں تو جب اس کی ملاقات پھر کتاب اور پیغمبر سے ہوتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے، تو وہ سائیکل چلنا شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو 5 چیزیں ہیں وہ ابتدائی تقوی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں جب وہ متقی کتاب سے اور پیغمبر سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے، یعنی جیسے اس وہ کی ڈھونڈ رہے ہیں۔ مثال سلمان و ابوذر ہے، جی بالکل بالکل آپ نے مثال دی تھی۔ اس کی مثال صحیح۔ سلمان و ابوذر ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ ابتدائی تقوی ان کے پاس تھا جب انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا، کچھ نہیں پتا تھا انہیں، یعنی کتاب اور نبی اور سب کے بارے میں، لیکن وہ چیز تھی کہ وہ فطرتاً، اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ہستی کی طرف متوجہ تھے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یعنی مثال کے طور پر کہ یہ حرام اور غیر اخلاقی کام اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تقوی کی جو صفت ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا سبب بنتی ہے کہ انسان اس ہستی کی بارگاہ میں اپنے کو پاتا ہے، اور تقوی کا اثر غلط اور حرام کاموں سے بچنا ہے۔ تو یہ شعور جو ہے نا، اس متقی کو کہاں سے آتا ہے؟ اپنے اندر سے آتا ہے۔ ہاں یہ تو اندر سے آتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، اس کو بتانے پڑھانے، جیسے ہمیں تو پڑھا پڑھا کے لوگ تھک گئے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں باتیں۔ نہیں تو اصل چیز یہی ہے، اور جو میں نے شاید آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ صحیح معنوں میں ترقی کا نسخہ یہی ہے۔ ہاں تقویٰ۔ ایسے ہی افراد ترقی کرتے ہیں، ایسے ہی افراد بلند درجے پہ جاتے ہیں۔ جن کو ساری زندگی دھکے کی ضرورت ہو، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دھکا اسٹارٹ گاڑی کتنے دور جاتی ہے، ہاں آپ کو بھی پتہ ہے۔ جس کے اپنے انجن میں طاقت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، وہی گاڑی ایک سفر طے کرتی ہے۔ نہیں میں سمجھ گیا تھا کہ بھئی دیکھیں انسان کی فطرت میں ایک چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کا برابر ہونا چاہیے، یہ تو آپ کی فطرت آپ کو بتا دیتی ہے۔ میں لیکن اس کے کنفیوز علاوہ تھا کہ جو اصل چیز ہے نا، وہ توحید بھی فطرت ہی بتاتی ہے۔ ہاں توحید فطرتی میں سوال ایک ہی آتا ہے کہ جو انسان ہے اس کی فطرت میں ایک کیا کہنا چاہیے، ایک عرض ہے کہ ایک کوئی الہ ایک ہونا شعور چاہیے، ہے، شعور ہے کہ ایک کوئی الہ ہونا چاہیے، ہاں، اور الہ وہ ہونا الہ چاہیے نہیں، الہ ہے، جی یعنی میں ہونا سنا بھی نہیں، چاہیے، یعنی الہ ہے، الہ معبود ہے، ہے۔ ہاں الہ ہے، یہ ایک اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اب اس جی کو وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے، جی تو وہ جب ایکسپلور کی کیشش پر آتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایمان بالغیب کی سچویشن آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ یعنی جب وہ ایکسپلور کرنے کی
جستجو میں تگ و دو میں نکلتا ہے تو اس کی ملاقات کتاب یا پیغمبر ہاں سے ہوتی کتاب ہے. اور پھر نبی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی صحیح. وہ جب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو یعنی ہاں. اور پھر اس وقت جب وہ کتاب اور پیغمبر سے ملاقات کرتا ہے نا تو ہوں. وہ ایک فوکسڈ اور ایک مطلب ایک بامقصد انسان ہوتا ہے. ہمارے سروں پر تو کتاب اور پیغمبر مسلط کیے گئے ہیں معذرت کے ہاں. ساتھ ہاں. اور ہم کہ ہم جو مطلب ہے ہم نا، میں ہم کتاب اور پیغمبر کو سمجھ کے وہی پکڑ کے بیٹھ گئے، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ادھر ادھر گھومیں اور مزے کریں سب کریں لیکن اب پھنس گئے ادھر. کیا کیا جائے اب قبول کرنا ہے مجبوراً. تو زیادہ تر مسلمانوں کے تو طریقے اس قسم کے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. صحیح. تو وہ صحیح. اسی لیے جو بات ہے نا کہ یعنی جو علامہ طباطبائی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے وہاں پہ وہ بہت قیمتی نقطہ ہے کہ جب تک انسان کے اپنے اندر سے چیز نہیں اٹھتی اس کو فطری اور عقلی شعور اس کے پاس نہیں ہوتا. ہاں. اور میں نے شاید آپ لوگوں سے یہ بات کہی بھی تھی کہ اصل دین کیا ہے کہ خدا جنت جہنم عذاب ثواب انعام اکرام سب ہٹا دے اور پھر آپ کہیں کہ نہیں میں خدا مانتا ہوں اور میں ہاں دین پھر مانتا ہوں. خدا مان لوں. صحیح. اصل دین اس کو کہتے ہیں. اصل دین تو وہ ہے. یہ تھوڑی کہ بس خالی یہ مل جائے وہ مل جائے. ہوں. اس کو تو شاید وہ امام علی نے کہا بھی نا کہ یہ ایک تجارت ہے، ایک تجارت کی ہاں عبادت یا ہے، ایک تجارت ہے یا غلامی ہے. غلامی کی وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو آزاد شخص کی عبادت ہے. تو وہ یہی ہے کہ مطلب بہت زیادہ افسوس اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا حال بنا کے لیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی. میری تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اس بات پہ. ابھی جیسے آپ ہی کے گروپ میں جو کچھ وہ تھا جو میں نے اس پہ جو لکھا تھا کچھ حالات یا اس پہ تو مطلب وہی بات ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کس قبیل کے لوگ ہیں. ہمارا کیا حال حشر ہو چکا ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں ہی دیکھنے کے قابل نہیں صحیح ہے. رہے. تو آپ نے ایکسپلین تو کر دیا تھا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ایک انسان کی ایک اجل ہوتی ہے اس طرح قوموں کی بھی اجل ہوتی ہے، اور وہ بھی انہیں اصولوں پر قائم ہوتی ہے کہ اگر وہ بھائی ہم 1000 اخلاقی طور سال پر سے بہتر ہوں گی تو چلتی رہیں گی ہم جہاں لوگ گرے گی 1000 سال سے دھکے کھا رہے ہیں. وہاں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے کہ مجھے ایک بات اور بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ دیکھیں اہل سنت جو ہیں ان کو تو پرابلم میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس لیے پڑھنا ہے کہ انہوں نے صحیح رہبروں کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک ہے. ان کے لیے تو مشکلات آئیں گی ہی آئیں گی. ہم ان کے ساتھ گڑھے میں گرنے کے لیے تیار کیوں بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے پاس تو الحمدللہ اپنی ہدایت ہے، اپنا پورا ایک نظام ہے جو ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے قائم کیا ہے. ہم اس کو کیوں نہیں سیکھتے؟ اس راہ کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ ہمیں تھوڑی ضرورت ہے کہ ہم جا کے وہی سب الٹے سیدھے کام کریں جو باقی مسلمان کر رہے ہیں. ان کو تو پرابلم میں آنا ہے، وہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ آپ جب بھی صحیح ولی کا صحیح سرپرست کا ساتھ چھوڑ دیں. اور مطلب ہم بھی وہی حرکت کرتے ہیں. وہ انہوں نے بالکل ناطہ ہی توڑ لیا، ہم لوگ نام لے کر ساتھ چھوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم نام بھی لیتے ہیں اور ساتھ بھی نہیں چلتے. ہمارے ساتھ زیادہ وہ پرابلم ہے سر کس کام کا. تو یہ سب مسائل ہیں اور پھر اس پر دکھ اسی بات کا ہوتا ہے کہ مطلب ہم چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. ہماری تھنکنگ اس بارے میں اتنی نائب ہے، اتنی عجیب و غریب پستی کا شکار ہے کہ بہت بہت تکلیف ہوتی ہے. ویسے بہت اچھے خاصے مطلب جن سے آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں
کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس ٹریپ میں چلے جاتے ہیں؟ مطلب کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ بھی چلے جاتے ہیں اس ٹریپ میں؟ جو صورتحال ابھی ہوئی ہے، میں نے جو بہت سے لوگوں سے پہلے بھی بات کی ہے، اب تو میں خاموش رہتا ہوں اس بارے میں. وہ یعنی کہ وہ لڑنے مرنے والی کیفیت شروع ہو جاتی ہے جو اسٹرینج ہوتی ہے کہ بھائی یہ چھوٹی سی چیز کے لیے آپ اس لیول پہ جا رہے وہی ہے نا، بنیادی چیز تو تزکیہ ہے نا. تزکیے پہ ہمارے یہاں محنت نہیں ہوئی. اچھا. اور خدا کے سے تعلق جوڑنے پر کوئی محنت نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کے نظریات کو سمجھنے پر کوئی محنت نہیں ہے. جو بات میں نے وہاں پہ اشارہ کی تھی کہ ہمارا کیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ہمارے سارے جو بہت حد تک علماء ہیں وہ بھی کیا کام کرتے ہیں کہ ہر بات کھینچ کے 61 ہجری پہ فٹ کر دیں گے. باقی 10 امام کہاں ہیں مجھے یہ بتائیں آپ. باقی جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے تو سرے سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا. جتنا بھی قیام کے بارے میں باتیں تھیں اور سب تھا، بالکل بالکل انکار، ٹوٹل انکار کر دیا. اور ان کو بھی روکا تھا، اپنے کزنس کو بھی، انہوں نے مانا نہیں اور سب مارے گئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو وہ سب باتیں قابل غور نہیں ہیں. یعنی وہ سیرت جو ہے اس پر توجہ نہیں کرنا ہے. ہر جگہ آپ لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ظالم وہ ظالم. امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام اس ظالم کے دربار سے وابستہ رہے ہی نہیں رہے اپنی زندگیوں میں. تو ان ساری باتوں پر کوئی غور نہیں کرنا ہے. مطلب سمجھا دینا وہی لوگ سمجھا دیں، میں کوئی نہیں بات کرنا چاہ رہا، لیکن وہی حضرات سمجھا دینا. خالی آپ نے لوگوں کے جذبات بھڑکانے ہوتے ہیں بس، اور ائمہ کے، اور بس وہ 61 ہجری اور عاشور اور یہ اور وہ. اور میری نظروں کے سامنے کتنے مسائل ہیں، کتنے گھر اجڑ گئے ان چکروں میں، کتنے نوجوان بیچارے کتنے مارے گئے، کتنے مطلب اٹھا لیے گئے، گھر تباہ ہو گیا. پھر اس کو پوچھ لے کوئی نہیں آتا. ہاں یہ تو خیر پھر سر بہت پھر ہوا ہے. اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. تو یہ کوئی بات تھوڑی اچھا ہے. سر، اس میں ایک بات اور بھی ہے میرے ذہن میں. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک تقریر سنی تھی اور اس میں ایک واقعہ امام، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کس امام کا ہے، میرا خیال ہے شاید امام جعفر صادق کے حوالے سے تھی. تو کیونکہ پچھلے ان کی وہ اس کی تھی، تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ جی آپ کے لوگ جو ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، ان میں عمل میں بہت کمی ہے، لیکن آپ کے جو مخالف ہیں وہ عمل میں بہت زیادہ ہیں، جو مطلب دوسرے فرقے ان کا عمل بہت اچھا ہے، تو کیوں؟ تو اس کا جواب انہوں نے، امام نے یہ دیا. اب لازمی بات ہے امام نے تو اپنے حساب سے دیا تھا کہ جی ہمارے جو وہ ہیں ماننے والے، ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، تو شیطان ان کو عقیدے میں بہکا نہیں سکتا، تو عمل میں بہکاتا ہے. اور جو دوسرے ہیں ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہے، تو ان کو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ عمل کرتے رہتے ہیں. اب اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ آپ کو عمل میں شیطان بھگا دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں نا، وہی بات ہے نا کہ احادیث جو ہے نا وہ آپ کو، مطلب ایون آیات میں بھی، کہ آپ انڈیویجول آیت کو لے کر تو ایک حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتے. نہیں نکال سکتا میں. اب میں اس کو سن تو رہا تھا، یہ میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط بات ہو رہی ہے. اب کیا یہ ون آف دا ریزنس ہو سکتا ہے. ہاں یہ ون ون آف دا سیزنز آف دا ریزنس پاسبل ہے کہ ہاں بھائی، یعنی کہ جو لوگ حقیقی مومنین ہوتے ہیں تو شیطان ان کے بگاڑ پر یا ان کو بہکانے پر زیادہ محنت کرتا ہے، اور جو گمراہ ہیں وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے کوسچن مارکس اٹھتے ہیں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی کہ ائمہ علیہ السلام کے دیگر کلمات کو دیکھیں، تو اس میں انہوں نے کوئی کسی قسم کا الاؤنس دیا ہی نہیں ہے نہیں دیا ہے اپنے ماننے والوں کو.
میرا کہ سوال تم صرف جو یہاں پہ ہے یہ تھا کہ یہ جو حدیث بیان کر کے اس طرح سے آپ پبلک کو کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، سب کچھ چلے گا، یہ اپروچ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ بہرحال میں تو اس بارے میں بالکل کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوں کہ جب تک دین توحید بیسڈ نہیں ہوگا ہاں نہیں اور ہوگا۔ اپنی فاؤنڈیشنز قرآن کریم سے نہیں لے گا، اس وقت تک اس دین میں گمراہی رہے گی ہی رہے گی۔ رہے گی رہے گی رہے گی۔ مجھے اس بارے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ تو میں کل شاید سورہ روم کی آیت پڑھ رہا تھا، اس میں نہیں یا کسی اور اس میں ایک آیت میں یہ تھا کہ ہم اسی کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں، مطلب قرآن کی وجہ سے بہی کا لفظ تھا تو قرآن سے تھا کہ اسی کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دے دیتے ہیں، مطلب قرآن بعض لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے ہاں، اگر آپ صحیح اپروچ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو۔ یعنی گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گمراہی دیتا ہے، نہیں گمراہی دیتا نہیں ہے گمراہی دیتا نہیں ہے، بلکہ ہاں یعنی کہ وہ لوگ کیونکہ خود غلط ہوتے ہیں، خود غلط رستے پر ہوتے ہیں، ہاں، تو وہ اگر قرآن سے قریب بھی ہوتے ہیں تو اس کا معنی وہ صحیح نہیں سمجھتے نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ۔ اور اس میں سے غلط مطلب نکال کر اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی اس میں یہی چیز جو آپ نے کلپ میں بھیجی تھی کہ روح ایمان ہے، روح القدس ہے اور وہ دیگر روح ہیں، اس میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا ہے، مگر جیسے عامل وامل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے پاس کچھ ایسی روحانی طاقتیں آ جاتی ہیں جس سے وہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے وہ سب کے نالج میں ہے۔ تو وہ کہاں سے سورس سے لے رہے ہوتے ہیں اور نہیں، مطلب یہ حقیقت ہے بھی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے وہ دھوکہ دینے والی بات ہے، روحانی طاقت کہاں ہے؟ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ جی اس کے اندر جو مین گیم ہے نا، ہوں، وہ سائیکولوجیکل ہے، جی اسپرچول جی نہیں ہے۔ مینلی سائیکولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بالکل مرید ہو جائیں، اس پر عقیدہ قائم کر لیں، تو آپ ذہنی طور سے اس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے، تو وہ اس سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج کو لے کر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے جو ہوتی کچھ نہیں ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی حد تک آ رہی ہے، مطلب کلیئر اس نہیں ہے، میں جیسے کوئی مثال اسپرچ، جی بولیں۔ جی جی یعنی مثال کے طور پر آپ نے پلیسیبو ایفیکٹ کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے بالکل، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہ بالکل ریئل نفسیاتی نہیں کھیل ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، اس میں جو ہے نفسیاتی نا کھیل ہے۔ جی آپ اکیلے نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے دنیا میں ہر جگہ، جیسے مثال کے طور پر آپ کا جو میڈیا ہے ہو سکتا ہے 80% جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، سارے کے سارے لوگ اس پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، ہوں، بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ اسی طریقے سے ابھی جو یہ سارا لیڈرشپ اور یہ سب گیم ہو رہا ہے، تو مطلب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اینالائز کرنے بیٹھے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلا ہے سارا نظام، لیکن کسی کو اس میں امام زمانہ نظر آ رہے ہیں، کسی کو امام حسین نظر آ رہے ہیں، کسی کو رسول اللہ نظر آ رہے ہیں، کسی کو حکومت مدینہ نظر آ رہی ہے، کہ سب کیا ہے؟ یہ سب ٹھیک کیا ہے، ہے؟ ہاں یہ یہ ہے وہ سائیکولوجیکل گیم ہے یہ سارا، نفسیاتی اثر، نفسیاتی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس میں اسی، ہاں کچھ چیزیں جیسے ہمارے پاس نا اسٹیبلش ہے، جیسے ایک دفعہ ایک اہل سنت کے مولانا صاحب تھے، مفتی بلکہ، جی، اور انہوں نے کہا کہ شیعہ جو ہیں یہ تو جادو وغیرہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ انہوں نے کسی اور سے ذکر کیا تھا، میں نے کہا کیا مجھے نہیں پتا، انہوں نے ہمارے کسی عالم کا شیخ توسی وغیرہ کا نام جا کے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وغیرہ، وہ خود بھی اچھے لیول کے، پھر میں نے کہا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے، تو ہم کیسے پھر یقین نہیں رکھتے ہوں گے؟ مطلب اس طرح کا میں نے آنسر دیا۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم کو
جو موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ہوا تھا، جادو کی رسیاں پھینکی، اور وہ کیا تھا پھر؟ وہ بھی پلیسیبو افیکٹ تھا؟ نہیں نہیں، وہ ایک جادو ایک سائنس رہا ہے نا، اچھا، میجک ایک سائنس ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے جو جس طریقے سے کہ ایرے غیرے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اس میں ایکسپرٹیز تھوڑی رکھتے ہیں۔ ہاں تو میرا وہی اور اشارہ تھا، جیسے وہ جادوگر اور تھے تو ان کے اور پاس جس کون سی میں طاقت تھی؟ اور روح؟ جس ہاں، یعنی کہ یہ اسکل ہے نا، جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ جو سائنس ہے، سائنس جس جگہ تک آ گئی ہے، یہ جی جی، سارا کا سارا جادو نہیں ہے، اچھا، یعنی جادو ہے یا ٹھیک ہے، نہیں ہے؟ ہاں ہاں، اگر کوئی 50 سال پہلے یعنی سوٹ کر ابھی آیا تو وہ تو ابھی حیران ہو ابھی جائے آپ گا۔ اس کو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور باقی جو جی چیزیں ہو جی، رہی ہیں، اس کو جادو کے علاوہ اور کیا نام دیں گے آپ؟ ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے سالڈ علم ہے، سائنس، علم ہے، پورا علم موجود ہے نا۔ اور اسی طریقے سے وہ علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا اس بات کی کوئی شرط ہے کہ نیکی ہو انسان یا متقی ہو؟ ایسی کوئی شرط ہے کیا؟ یا ہر نہیں ایک کر سکتا؟ نہیں نہیں، ہر ایک کر سکتا؟ ہر کوئی کر سکتا ہے، تو پھر ہر کر سکتا ہے۔ لیکن جس کو یہ جادو یا یہ سب باتیں کرتے ہیں نا، یہ کوئی اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہ زیادہ تو تر آج، لوگ اس بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کی نفسیات کو گمراہ کرتے ہیں، جی سر، کیونکہ زیادہ تر انسان جو ہے نا وہ مضبوط ایمان اور عقیدے والے نہیں ہوتے، بہت ایزیلی احمق بنتے ہیں۔ اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کا بینیفٹ لینے کے لیے اس چکر میں گھوم رہا ہے کہ مجھے کوئی ملے اور بس مجھے جو ہے نا وہ ایک چھڑی ہلاتے ہی سب کچھ عطا کر دے، اس کا فائدہ اصل میں اٹھاتے ہیں۔ اصل میں لوگ لالچی ہیں نا، لالچ اور آسانی، یہ یہی دو تو ایسی مسائل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ جو ہے نا اس کو بیوقوف بھی بنتا ہے، نقصان بھی یہی اٹھاتا ہے سب کچھ۔ یہی تو مسائل ہے، یہی تو جب مسائل تک لالچ رہے گی تو آپ رہیں گے ہے۔ مجھے شاید۔ تمہارے بارے میں دو چیزوں کا خطرہ ہے، ہاں، اتباع الہوا و طول العمل، ٹھیک، ہوا و ہوس کی پیروی اور لمبی لمبی امیدیں اور امید ہے۔ آرزویں، یہ دو چیزیں ہی تو مرواتی ہیں انسان کو، کہ پھر وہ ایسے لوگوں کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ بات کر، آپ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے، کھانسی؟ مطلب کافی، جی جی، ہے گڑبڑ خاصی۔ میں کوشش کرتا ہوں، اسی لیے میں نے کہا شروع میں تھوڑا سوال جواب ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میں ریدم میں آ جاؤں، جی جی جی، چاہیں تو اور سوال کیونکہ جواب کر لیں، خاران وغیرہ اور کسی کے پاس ہے تاکہ ہاں وہ پوچھتی نہیں ہے وہ لوگ، مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہم لوگ زیادہ بولتے ہیں اس پہ۔ ہے۔ نہیں، جی عام طور سے پتہ نہیں لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے نا۔ ہمارے یہاں سوال والا کلچر بالعموم ہے نہیں، ہاں سر، یہ اسپیشلی بہت بڑا دینی مسئلہ ہے۔ دینی معاملات میں، ہاں دینی معاملات کے اندر جو ہے نا وہ سکھایا یہی گیا ہے کہ بس جو بتایا جا رہا ہے اس کو مان لو۔ سر، بعض دفعہ تو اس میں تو میرے ساتھ تو ذاتی طور پر یہ ہوا ہے کہ میں نے کچھ مطلب عبادت کے حساب سے کچھ چیز پوچھی ہے، تو اس نے کہا بھائی عبادت بس وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، جس طرح بتائی ہے اسی طرح کرنا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں کرنا، جو ہو رہا ہے اس کو کرتے رہو۔ اس کے اندر بھی آپ سوال نہیں کر سکتے کہ جی جو عبادت بتائی گئی ہے شریعت میں جو ہے بس وہی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ وہ تو بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل لیکن صحیح ہے، اس پہ لیکن کوئی سنو، شک نہیں ہے، ہوں لیکن ہوں اس کے اوپر اگر کوئی سوال ہے، کوئی مطلب آپ آگے کوئی اس کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہے تو اس کو لاجک ہے نا، عبادت کی بھی کوئی بغیر لاجک کے تھوڑی ہے، جی، تو وہ شٹ اپ کال مل جاتی ہے بہت آرام سے۔ بس چلیں، اللہ ہم پر رحم اس کرے۔ میں ایک سوال جیسے آپ یہ روح والی سے ہی میرے ذہن میں آیا تھا کہ جی کہیں میں نے کسی کلپ میں جو آپ لوگوں نے ریکارڈنگ ڈالی ہے آغا جعفر کی، اس پہ میں نے سنا تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح بالکل سادہ روح ہوتی ہے، سادہ روح، سمپل۔ پھر جیسے جیسے وہ عبادت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی
روح इस स्ट्रांग इस होना शुरू हो वाली जाती है इस वाले उसमें ना रूह से ये। मुराद नफ्स है। अच्छा ठीक है, ठीक है यानी ये जिस तरीके से मैंने जो उसको डिफाइन किया ना वो डिफरेंट है, इस तरीके से ज्यादातर लोग नहीं डिफाइन करते। हाँ, आपने बिल्कुल पहले इसको डिफरेंट तरीके एक्सप्लेन भी से कर किया दिया, आपने है। एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, उस क्लिप में भी जी एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, तो ये नहीं कि वही है कि ये जो एक नजरिया है ना, ये आम तौर से नहीं है, वो रूह और नफ्स को तकरीबन इंटरचेंजेबल लेते हैं। अच्छा, आपने जो डिफाइन किया ना उसकी लॉजिक फिर मैंने ये भी सोची कि जब मलकुल मौत आते हैं तो बदन से वो क्या निकालते हैं, तो बदन से वो नफ्स को तो नहीं निकालते हैं, वो रूह निकालते हैं बदन से। ठीक नहीं, है। ये कैसे पता आपको? ब- नहीं सर, वो अच्छा, नफ्स हमारी नफ्स निकाल, अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे रूह नहीं कब्ज तो होना हम कहते हैं ना, रूह कब्ज हो गई। जी। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हम्म। नफ्स है। हाँ, नफ्स नफ्स जो है वो, यानी कि अब वो क्या करते हैं कि जिसकी वजह से नफ्स बदन से जुदा हो जाता है या अगले आलम में मुंतकिल हो जाता है, तो बदन जो हमारा बदन मादी था वो जिस मादियत वाले आलम से उठा था उस तरफ वापस चला जाता है, और रूह भी पलटती है वहां तक, यानी कि जिधर से आई थी। अब अगले आलम में जब हम जाते हैं तो वहां भी हमें बदन और रूह की जरूरत है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है मेरे नफ्स की हालत पर। तो वहां पर आपको जो बदन और रूह मिलेगी वो फिर उस आलम के मुताबिक होगा। अच्छा वहां पर भी रूह मिलेगी, ताकि उस बदन को चलाने के लिए जो तवानाई है हाँ, उस मिले, आलम के रूह लिए। और बदन हर जगह है, रूह और बदन हर जगह है, आखिरत में भी है, बरज़ख में भी है, हर जगह। ठीक है। लेकिन जी जी, जी। तो इसका लेकिन वो मतलब, ये नहीं है, वो ये वाला नहीं है। अच्छा, यानी नहीं से, अब इसके बहुत दकीक फलसफी बहस है ना, और इस पर बहुत इख्तिलाफात हैं। इस इस इसमें एक चीज जो और देखी थी ना, हिंदुओं का जो कॉन्सेप्ट है इनकारनेशन वाला, या क्या कहते हैं, आगा आगमन, इस तरह कुछ नाम देते हैं। आवागमन है, आगम, तनासुख। जी। तनासुख के वो दो एक दफा साथ उनके जन्म होते हैं, और कितने ही लोगों ने अपनी वो वीडियोस भी बताई हुई हैं कि हम पिछले जन्म में ये थे, उसमें ये थे, और वगैरह वगैरह। तो वो तो खैर जाहिर सी बातें नहीं है, लेकिन उनकी बात में मतलब क्यों वो उस तरफ चले गए, वो रूह की वजह से क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने इतना एस्टेब्लिश कर लिया अपने और बहुत से लोग उसको मानते भी हैं कि जैसे वो बता रहे हैं कि हम पिछले जन्म में फला मैं पायलट था, और साइंसदान साइंटिस्ट ने बाकायदा एक वो कॉन्फ्रेंस हम्म। की है और कहा है कि एक साहब ने बताया कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में उनका जहाज क्रैश हो गया था, वो मर गए थे। फिर वो नेक्स्ट जन्म में वो किसी फैमिली में पैदा हुए, फिर उन्होंने अपनी पुरानी सारी बातें बताई कि मेरा यहाँ पे क्रैश हुआ था, उसको बाद में हम्म। वेरीफाई किया गया, वगैरह वगैरह। ये बहुत तफसीली मौजू है और इसको लेकिन इस सर, तरीके से डिस्कस नहीं किया जा सकता। सर अच्छा इसके अच्छा। अंदर मुझे मुझे एक हदीस है, शायद रसूलुल्लाह से है क्या, कि उसमें ने कहा था कि बाद में जो है आखिरत में कुछ लोग जो है ना, जो इस किस्म के करेक्टर होंगे, जैसे कोई झूठा होगा तो वो इस शक्ल में उठेगा, कोई अगर हाँ, शराबी होगा तो इस शक्ल में उठेगा। तो हर जी। शख्स की जो वहां पे, इसका मतलब है वहां जो उसको जिस्म मिलेगा वो उस जानवर के हिसाब से मिलेगा जिस जानवर के हिसाब से उसका नफ्स है, सिफत है ना, सिफत सिफत। जो उसकी सिफत है। जो बात ठीक, हमने हाँ, आपसे क्या अर्ज की सही है, थी कि सही है, असल अब ये गेम बात सारा क्लियर हो गई, सिफात ठीक का है। है। सिफात का है सारा गेम। हाँ, अगर जो उसकी सिफात जो है वो किसी जानवर से मिल रही होगी तो उसी टाइप का बदल लेके उठेगा। क्योंकि आलम आखिरत जो है वो आलम हकीकत है। हाँ, आलम है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। जब वो आप आलम हकीकत में अपने नफ्स के साथ जाएंगे तो हर सिफत की हकीकत नमूदार होगी। हाँ, सही 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 सही। ठीक तो है, इसका बल्कि लेकिन मतलब, बिल्कुल, उसके बारे में ये समझ लेना कि ये फला जानवर आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मतलब उसकी हकीकत, हाँ अगर किसी के अंदर दरिंदगी है तो उस दरिंदगी की सिफत की हकीकत उसके नफ्स में नमूदार हो रही होगी। देखिए इसमें तो आप हमने ये पढ़ा है ना कि हमारी आखिरत हमारे साथ है, हमारी बरज़ख इसी वक्त मौजूद है। तो जी, इसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई उस शक्ल में है तो वो अभी ही मौजूद है, वो उठेगा नहीं, वो अभी नहीं, सही है। नहीं, हाँ, नहीं, अभी है, बिल्कुल। मतलब उसकी नफ्स की जो हालत है वही है।
اگر اس وقت وہ کسی درندے کی حالت میں ہے تو درندہ ہے. بالکل ہے، یعنی کہ اسی طریقے سے جیسے کبھی کبھی معصومین اس چیز کو دکھا دیتے ہیں نا. جیسے چوتھے امام کا واقعہ ہے وہ حج کے دوران جو چوتھے دو امام کا واقعہ ہے، اور بھی مطلب جیسے قرآن کریم میں بھی وہ جو ایک بنی اسرائیل کی ایک قوم کے مسخ ہونے کا واقعہ ہے کہ جو بندر ہو گئے اچھا تھے، تو کیونکہ وہ خدا کے ساتھ مسخرہ پن کر رہے تھے، تو مسخرہ پن کی باطنی شکل کیا ہے؟ بندر. بندر. اس میں تو جو ہے جی، رجت کا بھی جو ہے نا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا، اور ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ آئمہ بھی واپس آئیں گے. صحیح ہے، مومنین بھی آئیں گے اور وہ برے لوگ بھی. تو رجت میں پھر یہی ہوگا کہ جب یہ بدن جس میں ابھی ہم ہیں، یہی بدن دوبارہ سے خلق ہو جائے گا اور اگین وہی والی روح میں آ جائے گی، اور نفس تو موجود ہے. وہ ہاں نفس پتہ نہیں، بہرحال وہی میں نے کہا نا کہ یہ معاملات ہیں بہت ٹپکل، اتنی اچھا آسانی سے ہم لوگ تو ماشاءاللہ ہمارے لیے تو سب کچھ کہانی ہے. اوہ، کہانیاں سنانے میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا صحیح. یہ دعائے عہد میں بھی ہے نا. ہاں لیکن اس کو اگر آپ جب سمجھنے بیٹھتے ہیں نا تو یہ تو آسان نہیں مشکل ہے، ہو جاتی ہے. بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. کہ اس کو آپ ڈیفائن ہاں، کیسے کریں گے، کس رول کے تحت سمجھیں گے، کون سا قانون یہاں پر اپلائی ہو رہا ہوگا، ایگزیکٹلی نہیں پتا. مثلا سائنس بھی اگر ہم چلو یوں لے لیتے ہیں کہ ہم جو سائنس فکشن کا دور آ جائے اور سائنس ڈی این اے کے ذریعے سے جنریٹ کر لے فزیکل باڈی کو، کسی بھی وجہ سے کسی کا ڈی این اے مل جائے اور فزیکل باڈی جنریٹ ہو جائے، تو جیسے ہی اس کی ایک پرفیکٹ فزیکل باڈی بن جائے گی تو کیا اس میں روح آ جائے گی خود بخود؟ یعنی کہ انسان ابھی بھی بہت سارے لوگ اپنی باڈی پریزرو کر دیتے ہیں اور بینکس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو شاید یہ ہے. اور پلس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرعون کی جو ممیز ہیں انہوں نے بھی اسی کانسیپٹ سے رکھا تھا کہ ہمیں دوبارہ سے آنا ہے رجت. تو اس طرح کی چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کافی عرصے سے موجود ہیں، ہاں سائنس میں بھی ہے. لیکن وہ آئے تو نہیں نا، آ تو نہیں پائے نا. ہاں صحیح بات ہے کوئی آیا تو نہیں ہے. ان کو بھی تقریباً 3-4 ہزار سال گزر گئے لیکن ایسا کچھ ہوا تو نہیں. فلمیں اس پہ بہت بن گئی ہیں لیکن انفیکٹ ایکچوئل میں کچھ نہیں ہوا. صحیح، یعنی یہ صحیح ہے. صرف وہ ہے. مجھے نہیں پتا. دیکھیں ان سب ہاں چیزوں کے بارے میں نا ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. میں آپ لوگوں کو ٹھیک یہی ہے. تو ایک بات بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ٹرینڈ ہے نا کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں اور ہر چیز پہ فتوے دینا، ایسا ہے نہیں. یہ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے. اور اسی وجہ سے جب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بھی بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو جب کوئی کنفرنٹ کرتا ہے صحیح معنوں میں، سامنے چیزیں لے کر آتا ہے نا، تو پھر وہ نظر نہیں آتے ہیں میدان میں. ہم، اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اور وہ سب کر کے جو ہے نا بڑی بہت لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سامنے والا مجمع جو ہے نا وہ ویسے ہی ڈمب ہے. اس نے نہ کوئی سوال کرنا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ گھر جا کے اس پر تحقیق کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. ٹھیک. تو یہ چیزیں اس قدر بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر مثال کے طور پر ایسا ہوتا تو ہر دور میں یہ اتنے لوگوں کو نئی نئی تفاسیر کیوں لکھنا پڑتی؟ اسی لیے لکھنا پڑ رہی ہے نا کہ آپ جب بھی ایگزسٹنگ تفاسیر کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں گیپس ہیں، ہر بات ایکسپلین نہیں ہو پا رہی. اور یعنی جیسا کہ میری رائے ہے کہ یہ جو ایک چیز ہوئی ہے نا کہ قرآن اور حدیث خالی ایک قسم کے علماء کے ہاتھ میں چلی گئی، یہ بہت برا ہوا ہے. بہت سارے ایسپیکٹ قرآن اور حدیث کے وہ ہیں کہ جو حوزوی علماء ایکسپلین نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاتے، انہیں پھر دوسرے علماء کی طرف آنا پڑتا ہے. لیکن وہاں پر بھی
آپ جو ہے نا وہ پھر اس چیز پر آ جاتے ہیں کہ حتمی رائے ان کی ہی ہوگی. بہرحال یہ مطلب اپنے اپنی جگہ پہ مسائل ہیں. ہمارا جو دین ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیشنسیز رکھتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب آپ اس کو صحیح معنوں میں لے کر اور آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری کمزوریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بس بات کیا ہوتی ہے کہ اس پر اتنی ہمت کوئی بھی نہیں کر رہا کہ اس کو صحیح معنوں میں لے کر آئے. یعنی اچھا جیسے یہ آغا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اس جملے پر. کیا نام ہے حیدر بھائی؟ جی 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 میں بولیے. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں ہاں بولیے. السلام علیکم حیدر بھائی. جی جی وعلیکم آپ کی السلام. آواز آپ آ کی رہی آواز ہے. آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے دین میں ڈیفیشنسی ہیں لیکن ہم لوگ پوچھنے سے ڈرتے ہیں. کیا یہ جملہ صحیح ہے یا دین کے اندر ڈیفیشنسی ہے یا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر ڈیفیشنسی ہے, جو دین جس کی وجہ ہمارے سے ہم ہاتھ میں ہے, جو دین جو حقیقت جو دین ہے دین اس کو ہم ہمارے غلط سمجھ ہاتھ رہے میں ہے, ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم ہے. دین کے اندر تو نہیں ڈیفیشنسی نہیں ہو جو سکتی. دین کہ جو ایسا بھی ہے؟ دین ہمارے ہاتھ میں. میرے خیال ہے میری آواز نہیں جا رہی رضوان بھائی. نہیں میں نے تو حیدر بھائی سے پوچھا ہے سوال. جی جی نہیں حیدر وہ بھائی میں ہی جواب دیں. جواب دے رہا ہوں. جی میں ہی جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں ڈیفیشنسی ہے, دین میں نہیں ہے. اچھا بس میں آپ کے جو اس دین جملے سے جو میں نے غلط دین فہمی. خدا نے نازل کیا ہے اس میں نہیں ہے. جو ہمارے ہاتھ میں ہے, جس طریقے سے ہم اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, جیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہاں پر مسائل موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. میں یہ غلط فہمی میں مطلع ہو گیا تھا کہ آپ کے جملے سے میں نے غلط سمجھ لیا. تھینک یو. جی. شروع میں جو ایک بات کی تھی تقوی تکوینی, جی یہ بہت مطلب جنرل ہے. تو آپ نے ایک اور جگہ بھی یہ کسی لیکچر میں بات کی تھی کہ جو دنیا میں بیسٹ مائنڈ ہے نا, ان کی جو بیسٹ ہابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ریئلٹی کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, الٹیمیٹ ریئلٹی کو سمجھنے کے وہ پیچھے ہوتے ہیں, اور یہی چلتا آ رہا ہے شروع سے. جی. تو یہ تقوی تکوینی کو ہم وہی نام دے سکتے ہیں کہ الٹیمیٹ ریئلٹی کو جو سمجھنا چاہتے ہاں ہیں یہی لوگ. بات ہے نا, یہی بات ہے نا کہ جس کی فطرت اور عقلی ہدایت بیدار ہو, جو بیداری رکھتا ہو اپنے اندر, ایک شعور رکھتا ہو حقیقت کا, تو وہ چیز اس کے اندر, یعنی وہ جو بیداری ہے وہ اس کو ایک اخلاقی تقاضوں پر بھی لاتی ہے. یہ تو وہ یعنی اس لحاظ سے اس کے اندر وہ تقوی اور ایک چیز کہ مجھے یہ نہیں کرنا, اس راستے پہ نہیں جانا, یہ غلط کا نہیں کروں گا, یہ سب باتیں موجود ہیں وہاں پر. تو وہ ہر علم میں ہر جگہ پر ہے. صحیح صحیح. اس پہ میرے خیال میں آپ کے کچھ لیکچرز بھی میں نے کہیں یوٹیوب پر دیکھے تھے ریئلٹی کے اوپر. انشاءاللہ اس کو کبھی جو ہے نا جی وہ جی کبھی جی جی سننا ہے کہ وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے. لیکن جیسے ابھی فرض کریں کہ کرنٹ کانسیپٹ ہے سائنس کا, اس میں خاص طور پہ جو کوانٹم تھیوری ہے اور جو اسٹرنگ تھیوری ہے, جیسے فرض کریں کہ میرے سامنے کوئی آبجیکٹ موجود ہے, ٹیبل ہے, جو بھی چیز میرے سامنے موجود ہے, جتنی فزیکل آبجیکٹ ہیں, تو کے مطابق یہ ہے کہ ہم چاہیں تو وہ ایٹم ہے, ایٹم سے پھر وہ کوارٹز ہیں, اور پھر اندر جائیں تو ان دا اینڈ صرف اور صرف وائبریشن ہے. یعنی اس پوری زمین میں آل ویزیبل آئٹمس جتنے بھی ہیں وہ صرف اور صرف وائبریشن, یعنی کچھ فزیکل ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ ہم کسی چیز کو جب مس کرتے ہیں نا, جب ٹچ کرتے ہیں, تو اکارڈنگ ٹو جی جی جو میں نے پڑھا ہے تو نہیں کر رہے, وہ صرف ہماری سینسیشن ہے, تھنکنگ, اور اس طرح کی بہت ساری اور تھیوریز پڑھی ہیں. یعنی ہم جس ورلڈ میں ہیں تو یہ جو دیکھ رہے ہیں کچھ ہے ہی نہیں. مطلب یہ یہ کانسیپٹ دو کیسا ہے, اس کو باتیں آپ ہیں نا. دیتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یہ عرض کر دوں, پھر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ, کہ باقی لوگ بیچارے نہ پریشان ہو جائیں. یہ بات صحیح. صحیح. اس میں جو ایک چیز ہے نا کہ
کسی سسٹم کے اندر ہونا اور اس کے باہر ہو کر اس کو دیکھنا، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یعنی کہ آپ اگر اس دنیا کے نظام کو جب یہاں سے نکل کر دیکھیں گے نا، جب انتقال کے بعد اسی دنیا کو دیکھیں گے، تو آپ کو وہی لگے گا جو غالب نے کہا تھا کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. دنیا میرے آگے. ٹھیک، اور تماشا ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے. تو آپ کو یہی لگے گا. لیکن جب آپ اس سسٹم میں موجود ہیں، اس کے اندر ہیں، اس کے کانسٹرینٹس، اس کے رولز آپ پر اپلائی ہو رہے ہیں، تو یہی آپ کی ریالٹی ہے اور یہی آپ کی لائف ہے. اس چیز کو لوگ جو ہے نا وہ اگنور کر جاتے ہیں اور کر نہیں پاتے. مطلب اسی لیے یہ ساری باتیں کتابوں کی حد تک رہ جاتی ہیں، پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہاں پر ہے کہ جو 60-70 ایئرز کا جو ایک دورانیہ ہے، جو حقیقتاً بہت چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے، لیکن جس کے اندر میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں کے ہی قوانین ہم پر اپلائی ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بدن ملا ہے اور اس کی ایک ماہیت اور اس کے تقاضے اور اس کے مسائل موجود ہیں، تو وہ ہمارے لیے ریئل ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر سے اس کو جا کے دیکھیں تو آپ کہیں کیا بیوقوفی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. تو وہ جب آپ وہاں جائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو بیوقوفی یا بچوں کا کھیل لگے گا، لیکن ابھی نہیں ہے. جی. ابھی ہمارے لیے یہ لائف اینڈ ڈیتھ ہے. یہ حیات بہت بڑا دنیا. فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. اور یہ نہیں سمجھ پاتے نا. یعنی بالکل. ہمارے ساتھ جو ہمارا کمال ہے کہ ہم دنیا کے سارے پیرامیٹرز آخرت پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ باتیں جو ہیں وہ دنیا پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اصل چیز کیا ہے، اصل ہنر کیا ہے کہ جو کچھ جس مقام پر ہے اور جس جگہ پر ہے اس کو اس کے مطابق لیا جائے. یہ اصل ہنر ہے زندگی کا. تو یہ یعنی کہ جس طریقے سے آپ غور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں جب دین آیا، شریعت آئی، تو شریعت نے اس کو اگنور تو نہیں کیا نا. نہیں، بالکل نہیں. کہ تمہارا بدن ہے، اس کے تقاضے ہیں، خاندان ہے، رشتہ داری ہے، اولاد ہے. تمہاری یعنی جیسے ریلیشن شپ ہے کہ تمہاری ریلیشن شپ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ہے، زمین کے ساتھ بھی ہے. سب کی تمیز سکھائی. بالکل بالکل. یہ تھوڑی کہا کہ یہ سب کا سب illusion ہے اور سب جو ہے بس یوں ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہہ رہا ہے قرآن لعب و لہو، کچھ نہیں ہے سوائے لعب و لہو کے. لیکن لعب و لہو کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ یہ چیز. جو ہے یہ ہے مشکل کام. اس کو سمجھنا، اس معرفت تک پہنچنا، یہ مشکل کام ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ علماء کی ذمہ داری آسان نہیں ہے. اتنے زیادہ جو علماء کی فضیلت ہے تو وہ اس بنا پر ہے کہ بس خالی آئیں ادھر ادھر کی باتیں سنائیں، کچھ پڑھا دیں، حدیثیں اور آیتیں نقل کر دیں اور چلے جائیں، بس وہ العلماء ورثۃ الانبیاء ہو گئے. یہی تو اصل صحیح. ذمہ داری ہے. عالم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی آنکھیں کھولنا، ان کو شعور باطن عطا کرنا، ان کو ہوش میں لانا غفلت سے. لوگ تو مدہوش پڑے سو رہے ہیں. تو یہ کام ہوتا ہے عالم کا. تو یہ آسان نہیں ہے. تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح. مین چیز یہی ہے کہ ہم ابھی اس کے اندر ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہی جی چیز ریئل ہے فی الحال. جی ٹھیک. بالکل. آپ کی ریالٹی اس وقت یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے، اس ڈومین سے آپ باہر ہو جائیے تو صحیح ہے. وہ ہم کو بتا بھی دیا گیا کہ یہ حقیقتاً نہیں ہے، یہ لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو لائف تم بناتے ہو. پھر یہ بھی ہم کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ جتنا نظام ہے یہ ایک وقت آئے گا، سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. صحیح. لیکن ہمارے پرسپیکٹیو سے ریئل ہے ابھی.
اور اسی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہم کو اپنا سرمایہ اٹھانا ہے، کمانا ہے، اور کوئی دوسری چیز آپ کے پاس تھوڑی ہے جس سے آپ اپنی آخرت کمائیں گے۔ آپ اس کو ایلوژن قرار دے کے چھوڑ دیجئے، آپ فقیر ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس سے آپ جو ہے اپنی جو چیزیں ہیں وہ کمائی کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیانات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک تو یہ سورہ شعراء کی آیتیں ہیں، اس میں وہی بات ہے ان کے ابتدائی زندگی کے ایام کا ذکر، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب ہم باقاعدہ اپنی دعا کے لیے لے سکتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 69 سے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اور یہ جو ہم پہلے آپ پڑھ چکے اسکرین اگر شیئر کریں، نظر نہیں آ رہی۔ ہیں۔ اچھا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، جب انہوں نے اپنے اب سے اور قوم سے کہا تم کس کی بندگی اور پرستش کرتے ہو، اور وہاں سے وہ سارا سلسلہ۔ اس میں یہاں پر یہ جو نیچے کچھ جملے ہیں یہ ایک دعا کے حوالے سے بہت اچھے ہیں، اور خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو تم اور تمہارے گزر جانے والے آباء و اجداد جو پوجتے رہے ہیں، وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ عدو، ٹھیک ہے، یہ لفظ خاص طور سے قابل غور ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں رب العالمین کے سوا۔ تو جو غیر رب ہے اور بدون رب ہے، وہ اس سے کیا کہ یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا، بلکہ اس سے بغض اور عداوت رکھنی ضروری ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ الذی خلقنی، اور رب العالمین کون ہے؟ اب اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، الذی خلقنی، جس نے مجھے خلق کیا، فہو یہدینی، اب یہاں پر یہ ہدایت کون سی ہے؟ خلق کرنے کے ساتھ جو ہدایت ملتی ہے، اور ظاہر ہے ہدایت کہ ہر فطری۔ ایک، جی یہ ہے نا، یہ اسی ہدایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے تکوینی کی طرف۔ بالکل ٹھیک۔ کہ جس نے مجھے خلق کیا اور پھر اس کے بعد وہی میری ہدایت کرتا ہے، اور ہدایت جو ہے خالی تکوینی مراحل تک محدود نہیں رہتی، آگے بھی پھر جو بڑھتی ہے، جس کا سب سے ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ وحی، کہ ہدایت بذریعہ روح الامین اور روح القدس، یہ وحی۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، وہی ہے کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دیتا ہے، میت کرتا ہے، اور پھر وہ مجھے اٹھائے گا، حیات دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ وہی ہے کہ جس کے لیے میں طمع رکھتا ہوں، گریڈی ہوں، کہ وہ میری مغفرت کرے میری خطاؤں کی یوم الدین میں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے میں نے خاص طور سے اس لیے پڑھا کہ رب العالمین کا یہ تعارف جو ہے نا، یہ ایک بیسک لیول کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہائی لیول کا نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر جب سمجھایا گیا ہے توحید کو تو کہیں پر سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھایا گیا ہے اور کہیں پر بہت دقیق اور عمیق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تعارف ہے رب العالمین کا, یہ کیسا تعارف ہے کہ جو آسان ہے, کہ کم از کم اتنی سمجھ ہر ایک کو ہونی چاہیے. بتائیں بات درست ہے یا نہیں؟ کہ تعارف خدا, بیسک لیول پہ مطلب یہ عام لوگوں رب کے کا لیے. ہاں یعنی کہ جو رب کا رب العالمین جو ہے وہ, یعنی یہاں رب العالمین کی بات کی گئی ٹھیک, لیکن ریفرنس اپنی ذات کو بنایا اوکے, کہ جو صحیح. مجھے خلق کرتا ہے, مجھے ہدایت دیتا ہے, کیونکہ آپ اپنے ذریعے سے ہی باقی سب کچھ پہچانتے ہیں نا. مجھے کھلاتا ہے, پلاتا ہے. اچھا, اب جب انسان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اپنے اسٹیچر میں, اس کا نفس جتنا بزرگ تر ہوتا جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر انہی الفاظ کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے لیے طعام اور شراب جو ہے پھر وہ ظاہری کھانا پینا نہیں رہتا. وہ طعام اور شراب جو ہے یعنی کہ پھر وہ خدا سے کسی اور سقائی کا طلبگار ہوتا ہے. کوئی اور طعام ڈھونڈ رہا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے, پھر اس کے جو امراض ہیں وہ خالی امراض بدن کی طرف سے پریشان نہیں ہوتا, بلکہ اس کے جو امراض ہیں نفس کی بیماریاں, قلب کی بیماریاں, پھر اس کی پریشانی وہاں پہ بہت خوب. زیادہ ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں کہ یہ ایک بالکل فنڈامنٹل لیول کی وہ ہے, انٹروڈکشن ہے خدا کے بارے میں, رب العالمین کے بارے میں. لیکن یہ پانچ چھ چیزیں جو ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں نا مین پوسٹولیٹس, یہ یاد رکھنے والے ہیں کہ میرا رب سے سب سے پہلا رشتہ کیسے ہے. رب سے خلقت کا, پھر ہدایت کا, پھر میری ربوبیت یعنی میرا کھلانا پلانا اس کا, پھر اس کے بعد یہ کہ میں جب بھی پرابلم میں پڑ جاؤں, مریض ہو جاؤں, تو مجھے شفا دینے والا. پھر اس کے بعد میری زندگی کے تمام مراحل اس کے ہاتھ میں, اور الٹیمیٹلی جب آپ زندہ ہو کر یوم الدین تک پہنچیں تو وہی وہ ہستی ہے کہ جس سے ہماری طمع ہے, ہماری امید ہے, ہماری تمام آرزوئیں وابستہ ہیں کہ جو بھی میں خطا اور خرابی لے کر وہاں تک پہنچوں گا وہ میری مغفرت کر دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ہے نا اچھا, ایک یہ سمپل بہت وے میں. خوبصورت, بہت بہت خوبصورت. اس میں ایک ایک چیز یہ سمپل بھی وے. ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے یا صرف اس حیات دنیا کے اندر ہے؟ دیکھیں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رشتے کو یوم الدین تک لے جا رہے ہیں تو کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آخرت تک. کہ یہ رشتہ فار یعنی اسی ایور ہے. دنیا تک, فار فار ایور ہے نا, یوم ایور ہے. الدین یہ تھوڑی ہے, یوم الدین تو قیامت کبریٰ ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا یوم الدین کا, بھی میں نے نہیں پڑھا. نہیں, مالک یوم الدین میں آپ یوم ہم الدین تو کیا قیامت سمجھتے سمجھتے ہیں, قیامت, ہیں؟ تو وہی روز قیامت. وہی تو یوم الدین تو قیامت کبریٰ ہے. ٹھیک. تو اگر آپ اپنی رشتہ داری کو وہاں تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے. ٹھیک, بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ رب العالمین سے یہ ہمارے تعلقات ہیں, اور یہ آپ ایک سمپل بیسک لیول سے لے کر اور ہائی لیول تک. اور پھر یہ دعا بہت اچھی ہے, بہت اچھی دعا ہے, ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اچھا, اب یہ جو دعا تھی یعنی یہ جو مراحل تھے شروع والے, یہ ہم نے آپ کو بتائے تھے نا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی دنیا میں تھی یہ بالکل ابتدائی دور کے معاملات ہیں, ہے نا, جب وہ بالکل لڑکے تھے. تو ان کے یہ کلمات بھی, یعنی ویسے آپ دیکھیں تو کلمہ آپ کو سادہ نظر آ رہا ہے نا,
سادہ جملے کہ جس سے مطلب وہ چیز بھی لگ رہی ہے کہ ابھی ایک بگننگ ہے. اور پھر اس میں فرماتے دعا کرتے ہیں ربی حبلی حکمن. حکمن سے کیا مراد ہے جی؟ ہماری بہنوں میں سے حکمت بھی کوئی بتائیں. جی جی بتائیں. ہے ساتھ چھوڑ کے تو نہیں چلی گئی یا کیا جنہوں نے بڑی لمبی بحث کر لی؟ نہیں ساتھی سر. مجھے نہیں نظر آ رہی تھی آپ لوگوں کی اسکرین. مجھے ساتھ نظر آ رہی ہے کوئی. جی فرمائیے حکم سے کیا مراد ہے؟ حکمن سے مراد حکم نہیں جی ہوگا سر. کیا چیز؟ حکمن سے مراد تو حکم ہی ہوگا نا. حکومت ہاں حکم حکم ہے. ٹھیک ہے. حکم یعنی جی کس کو کہتے ہیں آرڈر کو. جی؟ آرڈر. ہاں حکم کا تھوڑا سا اور اگر اس کو ریفائن کریں تو حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر اپنا ڈیسیشن دیتے ہیں ہے نا، جی جی یعنی جہاں پر آپ ایک فیصلہ صادر کرتے ہیں، فیصلہ بیان کرتے ہیں، تو اس جی کے لیے حکم دینے کے لیے یا حکم جاری کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ کون سی چیز ہونا لازمی ہے؟ اتھارٹی ہونی چاہیے. بس ساری اتھارٹی ہے تو جو دل چاہے آرڈر دے دو. بھائی حکم دینے کی اتھارٹی ہوگی نا. اس سے پہلے ہم نے وہ اتھارٹی بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے بھائی جیسے اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں اس سے پہلے اس کے حکم پاس علم ہونا چاہیے. اس سے پہلے اس کے پاس علم ہونا چاہیے اور قانون کا بھی علم ہونا چاہیے. ٹھیک، لیکن یہ علم بھی تو ہوگا نا. نہیں کیسے ہوگا؟ زیادہ تر لوگ جو حکم دے رہے ہیں بغیر علم کے حکم دے رہے ہیں دنیا بغیر میں. اتھارٹی نہیں ملتی نا سر. صحیح ہے. بغیر اس میں جو اصل چیز ہونا چاہیے وہ فرقان ہونی چاہیے انسان کے پاس. فرقان. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ صحیح و غلط میں فرق. حق و باطل ہاں کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ حق اور باطل اور صحیح اور غلط اور تمام باریکیاں اور گرے ایریاز اس کی ذات میں ایک دم واضح اور روشن. یہ فرقان ہے. اور فرقان کا ورڈ قرآن کریم میں آیا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو خدا تمہیں فرقان عطا کرے گا. تو حکم بغیر فرقان کے جو بھی دے گا نا وہ فساد پھیلائے گا. صحیح؟ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر. تو حکم دینے کا جو لیول ہے نا، یعنی کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے لیے اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں ہر کتاب کے پیروکار کو اس کی کتاب سے حکم نکال کے دوں، اس کے لیے قضاوت کروں. یعنی اہل توریت کے لیے توریت سے. اور یہ حکم کرنے کی صلاحیت اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جیسے تیسے بیٹھ گئے کسی سیٹ پہ اب شروع، کیونکہ اتھارٹی ٹوٹلی مس یوز ہوتی ہے. حکم اس کو نہیں کہتے. تو کچھ انبیاء کے لیے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم عطا کیا. وہ آپ کو یاد ہے وہ کون سے؟ سورہ لقمان کی ہے نا سر. نہیں وہاں پر شاید حکم نہیں ہے. وہ حضرت حکمت ہے. موسیٰ اور سوری حضرت وہاں وہ یوسف کے حکمت ہے. لیے. جی وہاں پہ حکمت ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے لیے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو جو لوگ مقام احسان پر فائز ہیں وہ حکم مطلب ان کا علم اس مرتبے پر ہوتا ہے، ان کے پاس وہ فرقان ہوتی ہے کہ وہ حکم دینے کے قابل ہو.
تو ابھی حضرت ابراہیم جو ہے وہ اس حکم کی تمنا کر رہے ہیں، مجھے بخش دے، مجھے عطا کر دے، عطا کر دے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملحق کر دے. یہاں پر ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صالحین سے مراد یہاں پر نیکوکار نہیں ہے، بلکہ یہ کون سے صالحین ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ تو یہ وہ صالحین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا دین کے لیے، اور مطلب جن کی مطلب وجود سے صالحیت ظاہر اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کرنے والے. جن کا وجود صالحیت ہے، صالحیت رکھتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انعمت علیہم میں شامل ہے. جی، انعمت علیہ، انعمت علیہم کے اندر خدا نے 4 گروہ آئیڈینٹیفائی کرائے: انبیاء، انبیاء، شہداء، صدیقین. صدیقین اور صالحین. جی ٹھیک ہے، تو یہ خالی نیکی کرنے والے نہیں، ہاں. یہ نیکوکار نہیں، بلکہ تو یعنی حضرت ابراہیم اس مقام پر ہوتے ہوئے یہ تھوڑی کہیں گے کہ مجھے جو ہے وہ نیکوکار لوگوں میں شامل کر دیں. صحیح، یعنی کہ جیسے ہم وہ سورہ بقرہ کے اندر آیت پڑھتے ہیں نا کہ ابراہیم اور اسماعیل جب کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم قرار دے. تو ہم سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم مسلمان ہونے کی دعا کر رہے ہیں. صحیح، تو یہ ان تمام ورڈز کو پراپر پرسپیکٹو میں سمجھنا ضروری ہے، اور ترجموں میں یہ بڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا دھیان رکھنا ہے. سر تو پھر وہاں پہ کیا ہے مسلمین کا جو ہوگا اصل معنی کیا؟ ان لوگوں میں کہ جو تیرے لیے تسلیم ہو گئے، تسلیم محض کی منزل پر. ٹھیک. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا، یہ بھی بہت شاندار. یہاں سے آپ دیکھیں کہ جو پہلی آیت میں 2 دعائیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں ہے نا، ان کو دنیا کی زندگی میں پورا ہونا ہے نا، کہ انسان صاحب حکم ہو جائے اور صالحین سے ملحق ہو جائے، اٹیچ ہو جائے، ان میں شمار ہونے لگے. یہ کام دنیا میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا جی کہتے سر. ہیں؟ جی دنیا میں ہونا چاہیے نا. بالکل جی دنیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 جو ہیں خدا کی بارگاہ میں دعائیں، یہ دنیا کے لیے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے لیے لسان صدق، سچائی کی زبان، سچائی کی زبان قرار دے میرے بعد آنے والوں میں. ٹھیک، اور یعنی کہ یہ دعا جو آگے جا کے پھر اور الیبوریٹ ہوئی جب حضرت ابراہیم کو امامت ملی، تو یعنی کہ وہاں سے یہ دعا اور روشن ہوئی. جیسے ابھی جو ہے یہ ایک لحاظ سے زیادہ جنرل ہے. تو لسان صدق، یہ دعا کس کے لیے؟ اپنی نسل کے لیے، اولاد کے لیے. ہاں، کہ انسان خالی دنیا میں خود نیک ہونے کی فکر نہ کرے، بلکہ دنیا میں ایک پاکیزہ نسل اور اولاد بھی چھوڑ کر جائے. اور پاکیزہ اولاد کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ کس پر قائم ہو؟ صداقت پر قائم ہو. ٹھیک، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور میرے لیے میرا ورثہ قرار دے، میرا ورثہ قرار دے جنت نعیم کو. یہ کس کے لیے دعا ہے؟ آخرت کے لیے. اپنی آخرت کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا، جیسے جب شروع میں انہوں نے اپنے خدا سے تعلق کو سمپل ورڈز ہے، لیکن اس میں کتنی جامعیت ہے، اس دعا میں کتنی جامعیت ہے.
اور ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا مانگنا ہے, اس کے بعد ہمیں اپنی آل اولاد کے لیے کیا طلب کرنا ہے, ہمیں اپنی آخرت کے لیے کیا مانگنا ہے. ٹھیک, اور یہ وہ جملہ تھا کہ جو انہوں نے اب سے آزر سے وعدہ کیا تھا, اور جس کو خدا نے کہا کہ یہ لائق پیروی نہیں ہے. وغفر لأبی انہ کان من الضالین, کہ میرے اب کی مغفرت کر دے اور بے شک وہ گمراہوں میں سے. ٹھیک, اس میں ولا ایک سوال ہے تخز میرا, جی ایک اگر سوال ابھی کر لوں میں یا بعد میں کروں؟ جی میں یہ پورا کر دوں. ولا اچھا ٹھیک. تخزنی یوم یبعثون, اور جس دن کے مجھے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے ذلیل نہ کرنا. اور وہ دن یعنی اگر آپ مالک یوم الدین کی بات کریں, اٹھائے جانے والے دن کی, تو یوم لا ینفع مال ولا بنون, وہ یوم کیسا ہے کہ جس میں مال اور بیٹے کوئی فائدہ پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم, مگر یہ کہ جو خدا کے پاس آئے قلب سلیم لے کر. تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ سلیم صاحب سلامتی والا دل. جی, پاک صاف اس کی کوئی نشان نفس صفات سے بھرا ہوا, صفات حسنہ کے ساتھ. جی. جیسا خدا نے دیا ویسا. قلب سالم کب نہیں ہوتا؟ قلب کی سلامتی کب خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ جب اس پر زنگ لگ جاتا ہے, کیوں لگتا ہے زنگ؟ گناہوں سے اور غفلت سے غفلت اور سے, غفلت سے. تعلیم سے. جی ٹھیک صحیح. تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں شک اور شرک نہیں پایا جاتا. شک نہیں, صحیح. شک اور شرک نہیں ہوتا جس میں, وہ قلب سلیم ہے. اب آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ یعنی جتنے بھی گناہ اور غفلت اور خرابی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ شک اور شرک سے آتی ہے. شک اور شرک. کہ انسان یقین کے عالم میں نہ ہو, یقین تک نہ پہنچے, ایمان نہ ہو, حالت شک میں رہے اور مشرک ہو, تو وہ شرک پھر تو صحیح ہے, لیکن شک شک جیسے کوئی اس وقت کافر ہے اور اس کو یہ شک ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, وہ ایمان کی تلاش میں, تو اس کے دل میں بھی تو شک ہے, تو شک بھی اچھا ہو سکتا ہے کبھی. نہیں, شک کے میں نے آپ کو شاید بتایا تھا نا کہ شک کے بھی بہت وہ ہے, انہیں منطق میں شک کا معنی الگ ہے, عام لینگویج میں شک کسی اور کو کہتے ہیں. اچھا ظاہر ہے کہ یہاں پر جو امام کا جملہ ہے وہ مسلمان کے لیے, ٹھیک, صحیح کانٹیکس میں ہے. کہ ٹھیک, یعنی کہ جو پوچھنے والا ہے کہ اگر اس نے پوچھا قلب سلیم کیا ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا جس میں وہ قلب جس میں شک اور شرک نہ پایا جائے. تو یعنی کہ ٹھیک, یہ شک کس کے بارے میں ہے؟ حق کے بارے میں شک. ٹھیک, ٹھیک. آپ حق کے بارے میں سوال رکھ سکتے ہیں یا منطق والا شک رکھ سکتے ہیں کہ آپ 50-50, لیکن وہ شک کہ جس میں انسان اس بات پر یہ والا ڈاؤٹ کریٹ کرے کہ حق درست ہے یا نہیں, یہ مسئلہ کرتا ہے. جی ٹھیک, ٹھیک. جی رضوان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ پیچھے جو آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے آبا کے لیے, اپنے جو وہاں کے بڑے تھے, جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بالکل گمراہ ہے اور یہ اب صحیح نہیں ہو سکتے, پھر بھی انہوں نے ان کے لیے دعا کی. اس کی میں دعا کی جو ہے نا وہ کس حد تک میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کس حد تک وہ یہ ہم نے سورہ مریم میں جسٹیفائی پڑھا تھا, یہ ہم نے سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, میرے پاس سے دور ہو جاؤ, تو انہوں نے اس کے لیے اس سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو یہ اس وعدے کا پورا کرنا ہے. اچھا جی
صحیح. یہ اس وعدے کا پورا کرنا ہے. اچھا تو جی. وعدہ بھی شاید ایسے تو نہیں انہوں نے ویسے ہی چلتے چلتے وعدہ کر لیا ہو پھر اس کو پورا کرنا ضروری. میں اس کی جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جسٹیفائی کہاں ہو رہا ہے وہ, کیونکہ کسی کے لیے دعا کرنا بھی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے نا. ایک آدمی انتہائی گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے, اس کے لیے دعا کرنا پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں نا, اس کی ہدایت اور مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں نا کہ خدا اس کو مطلب ہدایت دے دیں اور یہ سب چیز. یہاں پر وہ والا جو ایک نقطہ ہے کہ آزر ابراہیم کا یعنی باپ نہیں تھا, بایولوجیکل فادر نہیں تھا. پچھلے دروس میں سے کسی نے آپ بتایا بھی تھا, سورہ ابراہیم کی آیت کا حوالہ دیا تھا, ہے نا. میں اس چیز کو سورہ ابراہیم کی آخری آیتوں میں ہے نا. کیا چیز؟ سورہ ابراہیم کی آخری آیتوں میں اپنے والد کے لیے کیا ہے نا, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جی تو اس سے کیا تو ہم پتہ سب چل کے رہا ہے؟ والدین کے لیے ہے وہ, تو ہم سب کے والدین کے لیے ہے, صرف آزر کے والدین کے لیے نہیں ہے, وہ تو سب والدین کے لیے ہے نا. آزر کے والدین نہیں, اپنے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے والدین. ہاں حضرت ابراہیم کے والد, اس میں تو خیر یہ آزر نہیں آتے نا. دیکھیں اس کو چلیں اس بات کو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سورہ بتائی تھی نا ایک آیت جس میں یہ تھا کہ ان کی سب کچھ قبول کیا لیکن ان کی جو استغفار ہے وہ قبول نہیں کیا اللہ نے. ہاں وہ سورہ ممتحنہ کی آیت, ٹھیک ہے. خدا نے کہا کہ یہ والا کام جو ہے یہ وہ لائق پیروی سنت نہیں ہے, اس سنت کی پیروی مت کرو. یہ ہوئی نا بات. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم, کہ حضرت ابراہیم جو تھے نا وہ صاحب حلم تھے اور بہت نرم دل تھے. ان کے اندر یعنی کہ وہ اس چیز کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا کہ لوگ عذاب میں جائیں یا عذاب سے دوچار. یعنی جیسے یہ آیت اس وقت ہے کہ جب انہوں نے ان فرشتوں سے جو انسان کے بھیس میں آئے تھے اور قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے, تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک لحاظ سے بحث کی, جدال کیا کہ اس عذاب کو ٹال دیں, مؤخر کر دیں قوم لوط کے لیے. اب سوچیں تو وہاں پر خدا کی طرف سے ان کو یہ جواب ملا کہ اس بات کو رہنے دو کیونکہ یہ امر اب آپ کی کہ یہ امر جو ہے یہ اب قضا ہو چکا ہے, یعنی یہ ہر حال میں پورا ہونا ہے اس چیز کو, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. لیکن وہاں پر یہ کہا گیا کہ ابراہیم نرم دل اور بردبار ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ جس کو آپ فالو کریں. ہاں یہ سنت نہیں ہے. سنت تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم, اس معاملے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت کو فالو کریں گے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا ہے ہمیں. ہاں تو اسی کے ظاہر لیے ہے اس لعنت میں بھی کریں گے, لعنت بھی انبیاء کریں کی گے. بھی کافی چیزیں موجود ہیں. اس میں ایک آیت کو اور بھی دیکھ لیجئے, یہ سورہ توبہ 114 وما کان استغفار, اچھا ہاں یہ یہاں سے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ بالکل پاسبل نہیں ہے یا ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے, وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى, چاہے وہ ان کے قرابت دار کیوں نہ ہو, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, اس کے بعد کہ ان پر روشن ہو جائے کہ وہ جو ان کے قرابت دار ہیں یا جو بھی ہیں جن کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ جہنمی ہے. تو اب شروع میں کیا حضرت ابراہیم پر یہ بات پروف ہو گئی تھی کہ آزر جہنمی؟ یہ نہیں پتا مجھے. یہ نہیں تھا نا, نہیں تھا نا.
نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم اس حکم میں نہیں آ رہے کہ منع کون سی بات کی گئی ہے. منع یہ کیا گیا ہے کہ جو مشرکین ہیں یا دشمنان خدا ہیں جب کھل جائے کہ وہ اصحاب جہیم ہیں اس کے بعد ان کے لیے استغفار کیا جائے. خدا نبی اور مومنین کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے. they cannot do. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک، یہ بالکل سمجھ آتی ہے بات. لیکن کھل جانا اصحاب جہیم وہ اتنی آسانی سے اتنی جلدی تھوڑی ہوتا ہے. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار اپنے اب کے لیے، جو ابھی ہم نے پڑھا سورہ شعراء میں، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، مگر وہ ایک موعد تھا، یعنی ایک پرومس تھا، وہ اس پرومس کو فلفل کیا انہوں نے، جس کے بارے میں وہ پرومس کہاں پہ نظر آئے گا آپ کو؟ سورہ مریم میں، جو ہم پہلے پڑھ چکے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اور پھر اس کے بعد جب ابراہیم پر کھل گیا، روشن ہو گیا، اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ اس آزر کے اب سدھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ حقیقتاً دشمن خدا ہے. تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے تبرہ کیا. تبرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا. صحیح صحیح. ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور صاحب حلم تھے. جی جی، اب ماشاء اللہ بالکل کلیئر ہو گیا ماشاء اللہ. سر ایک سوال ہے یہاں پر. ابھی وہ پورا بول رہے ہیں، ابھی کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں ذرا. جی آپ بات کر لیجیے، پھر آخر میں سوال نہیں، بس اس کے بعد تو وہی ہے کہ اب یہاں سے آپ اس کو اس سے ملا لیجیے جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے. تو سوال میرا یہ تھا اس میں کہ دو چیزیں ہیں، ایک للمشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی، اور جب تک کہ وہ کلیئر نہ ہو جائے کہ وہ ہیں جہنم کے ہیں، اصحاب جہیم ہے یا اصحاب جہیم دشمن ہے. خدا ہے. جی، تو اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ وہ عدو اللہ ہے، تب انہوں نے اس سے برات کر لی. اس کا مطلب یہ کہ مشرکین جو ہے وہ سارے کے سارے جہنمی نہیں ہو سکتے، صرف وہ ہوگا جو دشمن خدا ہوگا. ظاہر نہیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، امید توبہ باقی رہتی ہی نہیں رہتی. اچھا ہاں صحیح ہے، مشرکین کے لیے توبہ باقی ہے انلیس کہ وہ دشمن نہ ہو جائے. یعنی unless and until کہ وہ اس رویے کا مظاہرہ کرے کہ وہ ثابت ہو جائے کہ یہ دشمن خدا ہے. دشمن خدا ہے، ٹھیک. ہر مشرک دشمن خدا یا دشمن دین ہونے کے رویے کا مظاہرہ تو نہیں کرتا نا. صحیح کلیئر ہو. اور اس میں پھر ایک اور بھی بات آتی ہے، وہ یہ کہ ہر مشرکین جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے دشمن خدا ثابت نہیں ہوتا، اس کی اپنی انڈیویجل معرفت کی ضرورت ہے، انڈیویجل فرقان کی ضرورت ہے. اگر اس نے اس کو پہچان لیا کہ یہ الٹیمیٹلی جہنمی ہے، تو اس کے لیے وہ جو ہے نا وہ جہنمی قرار پائے گا، ہر ایک کے لیے نہیں قرار پائے گا. کیا جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ یہ کسی مشرکین کے لیے یہ ہر ایک کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک اس کو سمجھ لے کہ وہ جہنمی ہے کہ نہیں. یہ ریلیونٹ ٹو ایچ پرسن ہے. اگر کوئی پرسن کا فرقان اتنا بلند ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ الٹیمیٹلی جہنمی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم لوگ تو اتنی جلدی جی دوسروں کے لیے نہیں ہوگا. اگر ایک جی وہ اپنے لیے فتویٰ دے سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرے فرقان کے مطابق یہ جہنمی ہے، تو وہ اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لے، لیکن ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کر سکے. یہ دیکھیں، اور کچھ لوگ یہ ایسے ہوتے کہ جو دین اور خدا سے اپنی دشمنی کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ پھر نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر جو یہ آیت ہے 41 سورہ ابراہیم کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آخری جملہ ہے نا. کیسے پتا؟
کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. وہ واقعہ کب کا تھا؟ ان کی زندگی کے بالکل شروع کے ایام کا. ٹھیک ہے، وغفر لأبی والا. اور بیچ میں پھر سورہ توبہ کی آیت بتا رہی ہے کہ جب ان پر کھل گیا تو انہوں نے اس سے تبرہ کیا. یہ آخر ہے، اینڈ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم، اور یہاں پر یہ جملہ نظر بھی آ رہا ہے کہ خدا نے مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے بہت اولڈ ایج میں. ٹھیک ہے، یہ اینڈ ہے ان کی لائف کا دنیا میں. اور پھر یہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور یہ ایک لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی زندگی جو قرآن نے بیان کی ہے اس کا آخری جملہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی. تو میں اب آپ لوگوں نے جو بات کہی تھی اس کو زیادہ اسٹرینتھن کر دوں کہ سورہ توبہ کی آیت یہ بتا رہی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے استغفار نہیں کیا جب اس کھل گیا کہ وہ دشمن خدا تھا. یہ آیت کلیئرلی بتا رہی ہے نا آپ کو؟ بالکل بالکل بتا رہی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک بالکل ہے، صحیح، کلیئر ہو گیا. لیکن اس کے بعد وہ جب اپنی لائف کو اینڈ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے نہیں کہ آزر ابراہیم کا والد نہیں تھا. اور یہاں پر آپ نے ورڈ کا چینج دیکھا ہے، استغفار ابراہیم لأبی ہے، لأب، اور یہاں پر کیا ہے ولوالدی. فرق دیکھ رہے صحیح، ہیں؟ ہاں صحیح ہے. اب تو جو ہے نا وہ کسی بزرگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب جو ہے اب میں مطلب باپ بھی آ سکتا ہے، چچا بھی آ سکتا ہے، دادا بھی آ سکتا ہے، بزرگ خاندان گارجین بھی آ سکتا ہے. صحیح، یہ اب میں آ سکتے ہیں. تو آزر جو تھا یعنی ان کے فیملی کا، ٹرائب کا جو بھی تھا اس کا ایک سربراہ، سرپرست ہوگا، ان کا گارجین ہوگا. ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کے والد نہ ہو. تو اس لحاظ سے اس کی وہ ریلیشن شپ تھی اب والی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم کس کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ اب کے لیے نہیں، والد کے لیے، والد اور والدہ کے لیے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بالکل ماشاءاللہ. کلیئر ہو گیا نا پورا؟ بہت چین کلیئر بن ہو گئی گیا سر، بالکل جی، کلیئر ہو گیا. کہ پوری آپ کی چین بن گئی کہ حضرت، اور یہ بات جو ہے نا اس پر ہم کیوں اتنا اصرار کرتے ہیں، یعنی ہم اس پر اتنا مصر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رسول خدا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نسب میں خرابی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا جو اس پر اتنا اصرار ہے کہ اگر یعنی اہل سنت کے طریقے سے اس بات کو مان لیا جائے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، جو کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں تھا، تو اس سے کیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی ہی نسل تو ہے محمد و آل محمد. تو اس میں نجاست آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی شرک بالکل آ رہی نجاست ہے نا. جی انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اس لیے یعنی ہمارے علماء کا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اس بات پر اصرار ہے کہ نہیں. اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اس میں کوئی شک شبہ باقی ہے؟ بتائیں. صحیح ہے، کلیئر ہے نا؟ بالکل بالکل کلیئر سر. اچھا کہ وہ اب کا تو ورڈ اس پر اپلائی ہو سکتا ہے، ایسی ریلیشن شپ صحیح ہے، تھی بالکل کلیئر ہے کہ ماشاءاللہ. جس پر اب کا ورڈ اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن والد کہیں بھی قرآن نے آزر کو ابراہیم کا والد نہیں کہا ہے. اور عربی میں جب بھی لفظ والد آئے گا یا والدیہ آئے گا تو اس سے ہمیشہ مراد آپ کے بایولوجیکل فادرز ہوں گے اور فادر و مدر ہوں گے، یعنی جن سے انسان متولد ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان کی ولادت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے والد. ٹھیک. تو اب آپ یہ دلیل جو ہے نا کوئی بھی آپ سے کہے تو آپ یہ بات اس کو سمجھا سکتے ہیں
کہ بھائی یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور رسول خدا کا جو نسب ہے وہ آدم سے لے کے عبداللہ تک پاک ہے. آدم سے لے کے عبداللہ تک پاک ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد سے تو پرابلم نہیں ہے. حضرت ابراہیم سے جناب عبداللہ تک تو پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس کے پیچھے والے اسٹیپ میں کریٹ کی گئی ہے. تو لیکن اگر آپ اور اس پہ مطلب بہرحال ہم بہت بہت دعائیں دیتے ہیں. میں نے تو یہ علامہ طباطبائی کے اس سے پڑھا تھا. ہاں نہیں اس میں اس کے بعد بھی عبداللہ کے بعد ابو طالب میں بھی تو کوشش کی گئی نا یہ رکھنا ڈالنا. جی وہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن مین تو ظاہر ہے کہ رسول خدا تک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. کہ وہ جو کیونکہ حضرت ابراہیم اور وہ سب جو چلا رہا ہے تو ہاں جناب ابو طالب کے حوالے سے بھی چیزیں جنہیں یہ پوری کروا کوشش ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ یعنی اہل بیت علیہ السلام اور کہ جن لوگوں کی آپ کو اہمیت بڑھانی ہے ان کو بڑھانے کے چکر میں رسول خدا پہ داغ لگ جائے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. یہ افسوس ہے. افسوسناک رویہ. جی میں اب روکتا ہوں. آپ لوگ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ جی صحیح ہے پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ اجازت. اس کا بھی حضرت ابراہیم کا سلسلہ بھی تو چلتا رہے گا نا. بسم اللہ. ابھی ہمارے دو چیزیں ہیں جو ہمیں اسٹڈی کرنا ہے. ایک قربانی قربانی. ہاں اور ایک تعمیر کعبہ. یہ سوری تیسرا امامت. قربانی یعنی اگر آپ آرڈر میں دیکھیں قربانی امامت اور تعمیر کعبہ. ہاں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بہت مسائل حل ہوئے. یعنی قرآن کریم نے نا بہت تربیت تعلیمات عطا کی ہیں حضرت ابراہیم کے واقعے کے ذریعے سے. اچھا اس میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اس کی وجہ سے دعا کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اس میں وعدہ کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا پچھلے دروس میں آپ کو مل جائے گا. ہم نے پہلے کی ہوئی ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس بتا دیں گے. اب اس میں جہاں پر حضرت ابراہیم کے واقعہ ہے نا سورہ مریم میں وہاں پر آپ کو مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. چلے پھر اجازت. فی امان اللہ. جی بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.